آزادی کے لیے قرآن میں 3 الفاظ ہیں: تحریر، تصریح، طلاق۔ لیکن جو لفظ آزادی کے مفہوم کی صحیح معنی میں وضاحت کرتا ہے وہ لفظ ہے تحریر۔ غلام کو آزاد کرنے کے لیے یہ لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دور، جس زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ دور، وہ زمانہ غلامی کا دور اور زمانہ تھا۔ پوری دنیا میں غلام اور لونڈیاں موجود تھیں، بلکہ تاریخ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے اس زمانے میں دنیا کی معاشرت اور دنیا کی معیشت کا بار ان لونڈی غلاموں کے کاندھوں پر تھا۔ غلامی اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسلام کے لیے یہ ایک دکھتا ہوا مسئلہ تھا، ایک ایسا ناسور تھا جو اسلام کو چبھتا تھا۔ اسی لیے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلام لونڈیوں کے لیے جو نسل در نسل غلام چلتے ہوئے آ رہے تھے، صدیوں سے غلام چلتے ہوئے آ رہے تھے، ان کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا، جس تحریک کو کہا جاتا ہے فک رقبہ۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تحریک کا حصہ بن کر اپنی زندگی میں 63 غلام آزاد کیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے 67 غلام آزاد کیے۔ اللہ کے رسول کے چچا عباس بن عبد المطلب، ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے 70 غلام آزاد کیے۔ حکیم بن حزام کے بارے میں آتا ہے انہوں نے 100 غلام آزاد کیے۔ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے انہوں نے 1000 غلام آزاد کیے۔ ذوالقدا حمیری کے بارے میں آتا ہے انہوں نے 8000 غلام آزاد کیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے 30,000 غلام آزاد کیے۔ اس کے علاوہ بھی تاریخ کے صفحات پر ایسے بہت سارے صحابہ کے نام ہمیں مل جائیں گے کہ جو غلاموں کی آزادی میں پیش دکھائی دیں گے آپ کو۔ ان میں 2 نام بڑے معروف ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مستقبل کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پالیسی دی کہ کوئی غلام نہ رہے باقی۔ آزاد انسان کو غلام بنانا یہ قابل دست اندازی پولیس جرم بنا دیا گیا۔ جنگوں میں جو قیدی غلام بنا لیے جاتے تھے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی قانون سورہ محمد کی روشنی میں پیش کیا کہ جناب جو جنگی قیدی ہوتے ہیں ان کا باہمی تبادلہ کروا لیا جائے، ان کا معاوضہ لے کر انہیں آزادی دے دی جائے، جنگی قیدیوں سے کوئی خدمت لے کر انہیں آزاد کر دیا جائے، یا کوئی ایسے ہی احسان کر کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے کسی بھی انسان کو ماں کی کوکھ سے آزاد پیدا کیا ہے۔ آپ غور کریں، اللہ رب العالمین اپنا کریشن پروگرام، اپنا تخلیقی منصوبہ فرشتوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ پیدا کرنے لگا ہوں، یعنی زمین کا منتظم، زمین کا ایڈمنسٹریٹر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھوں میں انتظام دیا دنیا کا، انصرام دیا دنیا کا، اور کچھ اختیارات انسان کو دیے بطور آزمائش، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ دیے ہوئے اختیارات کا استعمال ہماری مرضی کے مطابق کرتا ہے یا زمین کا خلیفہ بن کر مطلق العنان بن جاتا ہے اور سرکشی پر اتر آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جس انسان کو بھی دنیا میں پیدا کیا ہے کچھ اختیارات دے کر آزادانہ پیدا کیا ہے۔ اب جب ہر انسان دنیا کے اندر آزاد حیثیت میں پیدا ہوا
اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا صرف اتنا سا ہے کہ انسان اپنی آزادی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ رب العالمین کی چاہت اور اللہ رب العالمین کی پسند کا تابع بنائے۔ اور جو شخص اپنی آزادی کو، اپنے اختیار کو اللہ کی پسند کے حوالے کر دے، اللہ کی چاہت کے حوالے کر دے، اللہ کی مرضی کے حوالے کر دے، تو رب العالمین اس کے ہاتھ میں کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 9 میں رب العالمین نے فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کی لگام کتاب الہی کے ہاتھ میں دے دی۔